بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رزق کی برکت اور وسعت رزق کے لیے ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے والے ہیں وہ ایسا وظیفہ ہے جو خود امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام اپنے صحابی کو بتایا۔ آج اصل میں مہنگائی کا دور ہے، اخراجات ہر بندے کے زیادہ ہیں، زیادہ ہیں کیا بلکہ ہم نے خود ہی اپنے اخراجات بڑھا دیے ہیں۔ خواہشات ہماری اتنا زیادہ ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ مہنگائی بھی ہے لیکن ناشکری زیادہ ہے۔ آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، دیکھ لیں کہ ہر گھر کے اندر موٹر سائیکل نہیں ہوتا تھا۔ آج ہر گھر کے اندر موٹر سائیکل ہے، ہر جیب کے اندر ٹچ موبائل ہے، تو اتنی فراوانی ہے لیکن پھر بھی لوگ پریشان ہیں۔ اصل میں بے برکتی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، تو آپ انشاءاللہ اگر دکاندار ہیں پھر بھی، اگر آپ آڑتی ہیں، آپ بروکر ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کوئی بھی دنیا کا کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ ہے۔ اس میں 1 منٹ بھی نہیں لگنا، بلکہ میں کہتا ہوں آدھا منٹ بھی نہیں لگنا۔ بس توجہ سے اس کو، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے، میرے خیال میں یہ چھوٹا سا بچہ بھی یاد کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ دکاندار ہیں، دکان کھولتے ہوئے یہ پڑھ لیں، صرف ایک دفعہ، کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے کہ رات کو بیٹھ کر تسبیحاں کرنی ہے اور دن کو بیٹھ کر اتنا پڑھنا ہے، اتنی 100 اتنی تسبیحاں نہیں۔ دکان کھولتے ہوئے صرف ایک دفعہ، اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہاں اپنے رقبے پر جاتے ہوئے جیسے ہی پہنچیں صرف ایک دفعہ، اور اگر آپ بروکر ہیں یا آپ آفس میں کہیں کام کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہے، صبح صبح جاتے ہوئے آپ اپنے کاروبار پر، اپنی دکان پر، اپنے آفس میں آپ جیسے ہی اس کا لاک کھولیں، دروازہ کھولیں، تو آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، رزق کی بہت تنگی ہے، رزق کی بہت پریشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے رزق کی پریشانی اور رزق کی تنگی ہے تو یہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ صبح صبح پڑھ لیا کرو اپنے کاروبار کو سٹارٹ کرتے ہوئے۔ تو وہ صحابی رسول چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا اور یہ وظیفہ لے کر۔ کچھ دنوں کے بعد آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اب میں اپنے پورے خاندان، اپنے قبیلے کا امیر ترین آدمی ہوں، میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ یہ ایسا عمل اور ایسا وظیفہ ہے، آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ آپ بھی جس کاروبار، اگلے دن مجھے بلوچستان سے ایک کال آئی کہ استاد جی میں بہت پریشان ہوں، میں کراچی سے مال منگاتا ہوں، آگے سپلائی کرتا ہوں، تو میں نے موبائل سے نیٹ سے آپ کا نمبر لیا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کریں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ خیر میں نے ان کو وظیفہ بتایا، یعنی بہت سارے لوگ پریشان ہیں اس طرح۔ ہمارے ایک دوست ہے مولانا محمد یوسف صاحب، اگلے دن انہوں نے مجھے میسج کیا کہ حضرت جی کوئی رزق کی برکت کے لیے وظیفہ بتائیں۔ تو جتنے بھی احباب دوست میسج کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، ان سب کے لیے بھی یہ بہترین عمل ہے۔ اور یہ عمل ایسا ہے، دیکھیں نا، یہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی پیر صاحب کو بتایا ہوا نہیں ہے، کسی عامل صاحب کا بتایا ہوا، کسی مولوی صاحب کا بتایا ہوا، کسی قاری صاحب کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ جو وظیفہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو بتائیں اس میں کتنی برکت ہوگی اور اس سے آپ کے پاس رزق کیسے آئے گا۔ انشاءاللہ رزق بارش کی طرح برسے گا آپ کے اوپر، اور اللہ اتنا دے گا کہ آپ اس کو گن بھی نہیں سکیں گے۔ وظیفہ یہ ہے، عمل یہ ہے کہ صحابی رسول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب صبح تم اپنا کام سٹارٹ کرو، اپنی دکان کھولو یا اپنا آفس کھولو، تو آپ سب سے پہلے کہا کرو السلام علیکم۔ اب یہ ہر ایک کو آتا ہے،
اب میرے خیال میں جو بھی مسلمان ہے، چاہے بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اس کو آتا ہے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ اس کے بعد کہنا ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ بھی ہر ایک مسلمان کو آتا ہے، السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ انتہائی مختصر وظیفہ اور انتہائی مختصر عمل ہے، اور یہ میرے خیال کسی بھی مسلمان بچے کو بھی آتا ہوگا۔ تو یہ جب بھی آپ دکان کھولیں، آپ اپنا آفس کھولیں، کھولتی جا یعنی اپنا دکان کھولتے ہوئے، تالا کھولتے ہوئے، آفس کھولتے ہوئے، آپ ذمہ دار ہیں اپنے کاروبار پر جاتے ہوئے، فوراً پہلے یہ پڑھ لیں، السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس اس کو مستقل ایک دفعہ پڑھنا ہے، کوئی زیادہ لمبی تسبیح نہیں ہے، بعد میں کوئی، بس ایک دفعہ اپنے کاروبار کو سٹارٹ کرتے ہوئے یہ پڑھ لیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ صحابی رسول نے کچھ دنوں کے بعد آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب پورے قبیلے میں سے سب سے امیر کبیر آدمی میں ہو گیا ہوں، اللہ نے بہت زیادہ وسعت عطا فرما دی ہے، اب میں جس مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں وہ بھی سونا بن جاتی ہے، جس کاروبار کے اندر بھی میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہوں اللہ اس کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی شروع کریں، جو بھی کاروبار کریں گے، جو بھی آپ کام کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کے اندر برکت ڈالیں گے۔ اس کو مستقل اپنے عمل میں لے کے آؤ، ایک دفعہ روزانہ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہوئے اس کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، علم میں، عمل میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔